بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف واقعات اور آگے پڑھیں گے۔ سن 146 ہجری میں علاقہ خزر کے ترکوں نے علم بغاوت بلند کیا اور باب الابواب سے آرمینیا تک مسلمانوں کو قتل و غارت کرتے ہوئے چلے آئے۔ اسی سال جزیرہ قبرص پر مسلمانوں نے بحری حملہ کیا۔ سیستان کے علاقے میں خارجیوں نے شورش و بغاوت کی تو منصور نے یمن کی گورنری سے تبدیل کر کے معان بن زائدہ کو سیستان کی حکومت پر بھیج دیا۔ سر یہ سیستان ایک نیا ورڈ آیا، نیا علاقہ ہے، یہ کہاں پر ہے؟ یہ سندھ میں جتنے ہے بھی یا جتنے بھی جی؟ استان ہے نا، یہ استان پاکستان سیستان کا یہ سارے کے سارے ایران فارس اس طرف کے علاقے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ قبرص جو ہے وہ آج کل کون سا شہر ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے سر نہیں ہم پتا، ساری پیچھے ہسٹری بھول گئے ساری۔ سر نہیں، سر بار بار ریکال کروایا کریں کیونکہ ہسٹری میں بہت چیزیں ہیں، ہاں، یہ ہسٹری پڑھنے کی بہت جو ہے نا آپ کی وجہ سے ہو رہی ہاں ہے۔ سائپرس ہے، سائپرس۔ سائپرس، اوکے، ہاں، اور یہ قبرص نہیں ہے، قبرص ہے، را کے اوپر پیش ہے قبرص۔ اچھا قبرص، اوکے، ہاں قبرص، ٹھیک مطلب وہ بھی ٹھیک ہے ڈفرنٹ سر۔ علاقوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کبھی یہاں پر بغاوت ہوئی، کبھی وہاں پر ہوئی۔ یہ آرمینیا جو ہے یہ عراق کے اوپر کے علاقے ہیں آرمینیا۔ چلیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، سیستان کے علاقے میں خارجیوں نے شورش و بغاوت کی تو منصور نے یمن کی گورنری سے تبدیل کر کے معان بن زائدہ کو سیستان کی حکومت پر بھیج دیا۔ وہاں معان بن زائدہ نے تمام شورش و فساد کو فروغ کیا۔ سن 151 ہجری تک وہاں رہا، آخر دھوکے سے خارجیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ اشتر بن محمد مہندی۔ جب محمد مہدی نے خروج کیا تو منصور کی طرف سے سندھ کا گورنر عمر بن حفص بن ہاں، عثمان بن اب یہ وہی مہدی جس کو پیچھے وہ آپ نے دیکھا بغاوت کی پھر اس کو قتل کروا دیا نا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اچھا، ہاں، اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ آ رہا تھا، اس نے کیا کیا بڑا پڑی جب محمد مہدی نے خروج کیا۔ جی جی، جب محمد مہدی نے خروج کیا تو منصور کی طرف سے سندھ کا گورنر عمر بن حفص، یہ حفص ہی ہے نا، حفص بن عثمان بن قبیصہ بن ابی صفرہ ملقب ملقب ملقب۔ ملقب بہزار مرد تھا۔ محمد مہدی نے خروج کر کے اپنے بیٹے عبداللہ معروف با اشتر کو اس کے چچا ابراہیم کے پاس بصرہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ اشتر نے اپنے چچا کے مشورے سے ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر سندھ کا قصد کیا، کیونکہ عمر بن حفص حاکم سندھ سے اعانت اور ہمدردی کی توقع تھی۔ عبداللہ اشتر نے سندھ میں پہنچ کر عمر بن حفص کو دعوت دی اور اس نے اس دعوت کو قبول کر کے محمد مہدی کی خلافت کو تسلیم کر لیا اور عباسیوں کے لباس اور نشانات کو چاک کر کے خطبے میں محمد مہدی کا نام داخل کر دیا۔ اسی عرصے میں عمر بن حفص کے پاس محمد مہدی کے مارے جانے کی خبر پہنچی۔ اس یہ نے جو عبداللہ جی جی یہ جو خطبے میں محمد مہدی کا نام داخل کر دیا، یہ اس زمانے کی ایک رسم چلتی تھی کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا یا خلیفہ ہوتا تھا، جو حکومت ہوتی تھی، جمعے کے خطبے میں جب آخر میں جہاں پر خواتین تو جمعہ پڑھنے جاتی نہیں ہیں، تو اس کو شاید آپ کو آئیڈیا نہ ہو، تو جو خطبہ ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سوری ان کی بدرشی پڑھنا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں، اور خطبہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو آپ نے کچھ دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ رواج چلتا تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے آخر میں دعائیں کی جاتی تھی تو جو بادشاہ ہوتا تھا وقت کا، اس کا اسپیشل الگ سے نام لے کر دعائیں کی جاتی سر یہ سعودی عرب میں تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہوتا ہے نا؟ تھی۔ سعودی عرب میں ابھی بھی ہے لیکن نام لے کر نہیں کیا جاتا، بس یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کو نیک اور صالح بنائے اور فتنے فساد سے دور رکھے، نام لے کر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اچھا، تیونس میں اور مغرب میں، موروکو میں، اردن میں نام لے کر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نام لے کر نہیں کیا جاتا۔
جو کہ ایک اچھی بات ہے. اپنے بادشاہوں جی کے لیے دعا تو کرنی چاہیے. جی ہاں، تو جب وہ زمانے میں جب بادشاہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا یا کسی اور کا نام لے دیا جاتا تھا تو وہ اس کو بغاوت سمجھا جاتا تھا یا جرم سمجھا جاتا اچھا تھا. جی. صحیح صحیح. سر آگے پڑھو. جی جی پڑھیے. ٹھیک ہے. عباسیوں کے لباس اور نشانات کو چاک کر کے خطبے میں محمد مہدی کا نام داخل کر دیا. اسی عرصے میں عمر بن حفص کے پاس محمد مہدی کے مارے جانے کی خبر پہنچی. اس نے عبداللہ اشتر کو اس حادثے کی اطلاع دے کر تعزیت کی. عبداللہ اشتر نے کہا کہ اب تو مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں. سندھ کی حالت اس زمانے میں یہ تھی کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے راجا جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ اپنی اپنی ریاستوں پر فرما روائی کرتے تھے اور خلیفہ وقت کی سیادت کو تسلیم کر کے تمام اسلامی شاعر کے پابند اور اپنے حکمرانی پر قائم تھے. عمر بن حفص نے عبداللہ اشتر کو مشورہ دیا کہ تم سندھ کے فلاں بادشاہ کی مملکت میں چلے جاؤ. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہوتا ہے اور ایفائے عہد میں مشہور ہے. یقین ہے کہ تمہارے ساتھ بڑی عزت و محبت سے پیش آئے گا. عبداللہ اشتر نے رضامندی ظاہر کی اور عمر بن حفص نے اس بادشاہ سے خط و کتابت کر کے عبداللہ اشتر کی نسبت عہد نامہ لکھ کر منگوا لیا اور عبداللہ کو اس طرف روانہ کر دیا. سندھ کے اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی عبداللہ اشتر سے کر دی. سن 151 ہجری تک عبداللہ اشتر اسی جگہ رہا اور اسی عرصے میں قریباً 400 عرب اطراف و جوانب سے کھچ کھچ کر عبداللہ اشتر کے پاس آ کر جمع ہو گئے. منصور کو اتفاقاً یہ حال معلوم ہو گیا کہ عبداللہ اشتر سندھ کے ایک بادشاہ کے یہاں مقیم ہے اور ایک چھوٹی سی جمعیت عربوں کے پاس موجود ہے. منصور نے سن 151 ہجری میں عمر بن حفص کو سندھ کی گورنری سے بلا کر مصر کی حکومت پر بھیج دیا اور سندھ کی گورنری پر حشام بن عمر تغلبی کو روانہ کیا. رخصت کرتے وقت تاکید کی کہ عبداللہ اشتر کو جس طرح ممکن ہو گرفتار کر لینا. اگر سندھ کا بادشاہ اس کے دینے سے انکار کرے تو فوراً اس پر چڑھائی کر دینا. حشام بن عمر نے ہر چند کوشش کی مگر سندھ کا وہ بادشاہ عبداللہ اشتر کے دینے پر رضامند نہ ہوا. آخر طرفین سے لڑائی پر آمادگی ظاہر کی گئی. عبداللہ اشتر جس حصہ ملک میں مقیم تھا اس طرف حشام بن عمر کے بھائی صفیح نے فوج کشی کی. اتفاقاً ایک روز عبداللہ اشتر صرف 10 سواروں کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے سیر کرتا ہوا نکل گیا. وہاں صفی کی فوج یکایک سامنے آ گئی. صفی نے عبداللہ کو گرفتار کرنا چاہا اور عبداللہ اشتر کو اور ان کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا اور لڑائی ہونے لگی. آخر عبداللہ اشتر اور ان کے ہمراہی سب کے سب مارے گئے. حشام بن عمر نے اس کی اطلاع منصور کو دی. منصور نے لکھا کہ اس بادشاہ کے ملک کو ضرور پامال کر دیا جائے. چنانچہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا. حشام نے اس کے تمام ملک پر قبضہ کر لیا. عبداللہ اشتر کی بیوی معا اپنے لڑکے کے گرفتار ہو کر منصور کے پاس بھیجی گئی. منصور نے عبداللہ اشتر کے لڑکے اور بیوی کو مدینہ بھیج دیا اور ان کے خاندان والوں کے سپرد کر دیے تاکہ ان کے خاندان والوں کے سپرد کر دیے جائیں. محمد مہدی منصور کی ولی عہدی. عبداللہ صفا نے مرتے اب وقت وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، محمد مہدی کا جو بیٹا تھا عبداللہ اشتر، وہ بھی جو ہے نا کیا ہوا، وہ بھی اس کا بھی وہ بھی ختم ہو گیا. تو عباسیوں کی جو حکومت ہے وہ اور بھی مستحکم ہو گئی ہے. جو سارے کے سارے پرابلم ہیں. ایک منٹ یہاں پر. اچھا اب آپ لوگ کو نئی اسکرین نظر آ رہی ہے، اس میں میپ ہے. جی سر آ رہی. تو اب یہ ایک میپ ہے جس میں بنو عباس کے خلفاء کی لسٹ ہے. تو سب سے پہلا جو خلیفہ تھا ابو العباس صفا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی جو ہے ابو جعفر منصور بنا، جو کہ آج کل جس کی ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد اس کا بیٹا محمد المہدی بنے گا.
تو اس کی ولی عہدی یعنی کہ اس کے کراؤن پرنس بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. محمد مہدی ابو جعفر منصور کا بیٹا. جی پڑھیے. جی صحیح سے ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. محمد مہدی منصور کی ولی عہدی. عبداللہ صفا نے مرتے سے یہیں سے پڑھنا ہے نا, میں پیچھے آگے چلی گئی ہوں. یہیں ہاں سے صحیح ہے. عبداللہ صفا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عبداللہ صفا نے مرتے وقت منصور کو اپنی ولی عہد مقرر کیا تھا, اور منصور کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد بنایا تھا. اب اس وصیت کے موافق منصور کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ خلیفہ ہونے والا تھا. منصور جب محمد مہدی اور ابراہیم کے خطرات سے مطمئن ہو گیا اور عیسیٰ بن موسیٰ کی امداد کا زیادہ محتاج نہ رہا, تو اس نے چاہا کہ بجائے عیسیٰ کے اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد بنائے. اول اس کا ذکر عیسیٰ سے کیا. عیسیٰ نے اس کے قبول و منظور کرنے سے انکار کیا. منصور نے خالد بن یہ برمک. یہ جو عیسیٰ ہے اوپر, یعنی سب سے پہلے جو خلیفہ تھے عباسیوں کی وہ عبداللہ بن صفا تھے. عبداللہ بن صفا نے اپنے ہی عمر میں, اپنی زندگی میں ہی یہ کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ منصور بنے گا. اور منصور کے بعد کون بنے گا؟ عیسیٰ بن موسیٰ بنے گا. عیسیٰ بن موسیٰ جو ہے یہ عبداللہ صفا کا اور منصور کا چچا ہے. صحیح ہے. تو عبداللہ بن صفا نے کہا میرے بعد منصور بنے گا, منصور کے بعد عیسیٰ بنے گا. عیسیٰ جو ہے یہ دونوں کا چچا ہے. لیکن اب منصور جو ہے اپنے مرنے کے بعد اپنے چچا کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتا. وہ کس کو بنانا چاہتا ہے؟ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے. جب یہ تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ایک دفعہ جو ہے پھر سے خروج, بغاوت, اس طرح کی چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. ہاں. تو منصور نے جب دیکھا کہ میری ساری کی ساری خلافت اب مستحکم ہو گئی ہے, جو بڑے بڑے خطرے تھے میرے لیے, محمد مہدی, ابراہیم, عبداللہ اشتر بن محمد مہدی, یہ لوگ مر گئے ہیں. اب عیسیٰ بن موسیٰ جو کہ ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا اور جنگجو تھا اس کا چچا, اس کو اس کی اب ضرورت نہیں رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اب میں اپنے بیٹے کو ولی بناؤں. تو اول اس کا ذکر اس نے خود ہی چچا سے کہا کہ چچا میں آپ کو نہیں اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ہی بنوں گا. آگے پڑھیے. جی جی سر, اچھا منصور. صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, عیسیٰ بن موسیٰ کی امداد کا زیادہ محتاج نہ رہا. اس نے چاہا کہ بجائے عیسیٰ کے اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد بنائے. اول اس کا ذکر عیسیٰ سے کیا. عیسیٰ نے اس کے قبول و منظور کرنے سے انکار کر دیا. منصور نے خالد بن برمک اور دوسرے اجمی سرداروں کو شریک مشورہ اور اپنی رائے کا مؤید بنا کر سن 147 ہجری میں عیسیٰ بن موسیٰ کو, جو صفا کے زمانے سے کوفہ کا گورنر چلا آتا تھا, کوفہ کی حکومت سے معزول کر کے محمد بن سلیمان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا. کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے عیسیٰ کی تمام قوت زائد ہو گئی اور اس کو منصور کی مرضی کے خلاف اظہار رائے کی غلطی محسوس ہوئی. غرض عیسیٰ کو بے دست و پا کر کے منصور نے چالاکی و فریبی اور دلجوئی و منافقت سے کام لے کر لوگوں سے مہدی کی ولی عہدی کی بیعت لے لی, اور مہدی کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہد بنا کر اس کے بھی آنسو پوچھنے کی کوشش کی. خالد بن برمک نے یہ شہرت کر دی کہ میرے سامنے عیسیٰ نے ولی عہدی سے دستبرداری کا اظہار کیا تھا, اس لیے امیر المومنین نے اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد بنایا. اس کام کے لیے منصور نے خلاف عادت روپیہ بھی بہت صرف کیا اور لوگوں کو اس تقریب میں انعام و اکرام دے کر خوش کیا. عیسیٰ بن موسیٰ نے منصور کی حکومت کے مضبوط و مستحکم بنانے اور قائم رکھنے میں سب سے زیادہ خدمات انجام دی. اس نے محمد مہدی اور ابراہیم کو شکستیں دے کر قتل کرایا اور منصور کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا. ان خدمات جلیلہ کا اس کو یہ الٹا صلہ ملا کہ وہ ولی عہدی سے بھی معزول کر دیا گیا اور مہدی بن منصور اس پر سابق ہو گیا. عیسیٰ بن موسیٰ گورنری کوفہ سے معزول ہونے کے بعد موضوع رحبہ علاقہ کوفہ میں سکونت پذیر ہو کر خاموش زندگی بسر کرنے لگا. رفتہ ہاں رفتہ جی. منصور کے ہاں راستے پہ. جی جی. یہاں تک پڑھیں گے. اوکے. اچھا, اوپر ایک لفظ گزرا ہے خالد بن برمک. یہ جو برمک ہے یہ ایک فیملی ہے, اسے برمک فیملی کہتے ہیں. اور اس خاندان کے جو لوگ ہیں اپنے ناموں کے ساتھ برمکی لگاتے ہیں, خالد برمکی, منصور برمکی. یہ نان عربک فیملی ہے, اجمی فیملی ہے. یہ ایسی فیملی ہے جو کہ
बनु अब्बास की राइट हैंड। सही है। तो आगे चलकर इनका काफ़ी तज़किरा आने वाला है, तो सोचा यहीं पर मैं आपको बता दूँ। बर्मक एक अजमी फैमिली है जिसने खिलाफत के अंदर बनु अब्बास वालों का बहुत साथ दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता चल के यही खानदान जो है बनु अब्बास की जो खिलाफत है उसको अंदर से तोड़ेगा। ये लोग ये लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गालिब आना शुरू हो जाएंगे, वजारतें सदारतें आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आना शुरू हो जाएंगी, और बनु अब्बास के लिए प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। चले जी, अच्छा कितने का। जजाकल्ला, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।